Recording in progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم لوگ پچھلا ریویژن جو کرنا چاہ رہے تھے تو بتائیں کہاں سے شروع کیا جائے؟ آپ لوگ کی کیا ایڈوائس ہے کہ کہاں سے ہو؟ بک ون سے لیا جائے تھوڑا تھوڑا یا جی غالباً بک ون سے لے لیں گے تو بہتر ہے شروع سے۔ کیونکہ ابھی جو نئی پی ڈی ایف آپ لوگوں کو جب تک آئے گی، لاسٹ جو بچا ہوا آپ لوگ کا کتابت قرآن کی کتابت، اس کے لحاظ سے ہے بس اس بیچ ابھی پھر ہم لوگ ویٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ ہے تو ریویژن بھی ہونا ہے تو ساتھ ساتھ ریویژن بھی شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ کے نوٹس ہیں انشاءاللہ دیکھیں پھر شروع کے نکال کے آپ لوگوں نے جو اپنا یہ لکھے ہیں، یہ جو 6 ورڈ تھے وہ آج ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے انشاءاللہ، اس کے اوپر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اوکے، چلیں پھر وہی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ نے تینوں نے کیا ہوا ہے یہ جو بھیجا ہوا تھا؟ جی معلوم کر لی جس طرح۔ آپ فرحین آپ نے کیا ہوا ہے؟ استاذہ ہم نے نہیں کیا استاذہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے پھر ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا آ رہا ہے۔ جی نفیس آپ بتائیں، وہ جو 6 ورڈ تھے اس میں ودا کے بارے میں آپ نے کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ معلومہ ودا پہ یہاں اگر ہم وقف کریں گے تو یہاں پہ نمبر نہیں ہوتا کیونکہ یہ خلخلہ کا حرف خلخلہ ہے۔ اگر ہم اس کے فوراً بعد اگر ہم اس کے الفاظ لفظ پہ اگر لفظ پڑھیں گے اس کا تو یہاں پہ خلخلہ صغرا ہوگا یہاں پہ۔ اچھا تو کلکلا صغرا کہاں پر ہوگا؟ یہ ودا دال تو یہ ودا پڑھتے ہوئے ہم ودا کثیرن پڑھیں گے تو جی یہاں اس پہ میں خلخلہ صغرا۔ یہ آپ کا جواب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا، آپ نے کیسے اس کو کہاں پر قلقلہ دینا چاہ رہی ہیں؟ آپ پڑھ کے بتائیں کون سا ساکن ہے اور اس کے اوپر ود قلقلہ کر کے ود بتائیں۔ ودا کثیرن ود میں تو نہیں آتا ود ہے، نہیں آ پا رہا ہے قلقلہ نا، کہ پہلا وہاں پہ ساکن ضرور ہے مشدد دال جی لیکن ہم پڑھتے ہیں ود پھر دا پڑھ لیتے ہیں ود دا، اگر قلقلہ ہوگا تو ود دا ہوگا کیا؟ ایسا آپ بتا رہی ہیں ود دا؟ جی جی معلوم ود یہاں پہ نہیں ہوگا خلخلہ۔ مشدد پہ قلقلہ نہیں آتا، یہ رول ہے۔ جی آپ اس کو بتائیں گی تسنیم؟ جی استاذہ، یہاں پر دال مشدد ہے تو یہاں پر ادغام مثلین کبیر ہوگا، سوری صغیر ہوگا، اور حرف دال پر حرف دال اور واو متقاربین ہے، یہاں پر اظہار متقاربین مطلق ہوگا۔ اور پھر اچھا آپ جو ادغام بتا رہی ہیں وہ جی
اس کا قاعدہ کیا ہے؟ यहाँ पर दाल मुशद्दद है तो यहाँ पर दाल साकिन पहले होगा और फिर दाल मुतहर्रिक होगा। तो एक ही मखरज और एक ही सिफात वाले दोनों हैं, دیکھیں इसके लिए ادغام جب ہم जी جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ जी آپ کے ایسے کنڈیشن ہوتا ہے کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک آ جائے۔ जी تو شدہ کے بارے میں آپ نے کیا کہیں اور سے بھی پڑھا کہ اس کو ادغام مثلین کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہاں مشدد بس ہم نے ابھی تک دیکھا ہوا ہے، لیکن جو ان کے رول آئے ہوئے تھے اس میں تو اتنا ہی بتایا گیا۔ آپ نے کہیں اور سے بھی کنفرم کیا بھائی کیا؟ کنفرم تو نہیں کیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ اس کے اوپر یعنی متماثلین کی جو سائن ہے تشدید، اس کے لیے میں نے اس طرح سے لکھا ہے اس کو۔ ایکچولی وہ پہلا لکھا ہوا بھی ہوتا ہے اور پھر جو جی دوسرا ہوتا ہے اس کو ہمیں مشدد کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی جی، تو پھر میں اس کو نکال دوں اس میں سے استاذہ؟ ہاں یہ آپ ہٹا دیں، اسی لیے ہم ڈسکس جی کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ چیز جو ہے جی وہ جی جی اس طرح سے ہو جائے۔ اور جی الحمد استاذ، للہ آپ لوگ کا دوسری جگہ سے بھی چل رہا ہے، تو ہم نے کہا اگر کسی نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا اس طرح سے، ورنہ ہمارے تو جتنے بھی رولس ہیں اس میں یہ نہیں گزرا، تو ہم اس کے نہیں اوپر نہیں پھر استاذہ، نہیں، صرف دیکھتے۔ ایک ہی وجہ تھی کہ دال کے اوپر تشدید ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو اس طرح سے بتایا ہوں تھا۔ تو جی یہ پھر آپ ان کے خیال رکھیں، جو ہم لوگوں نے ادغامات پڑھے تھے اس میں وہ جی کنڈیشن تھی کہ پہلا اس طرح آ جائے اور پھر دوسرا اس طرح سے جب ہوگا تو آپ کو یہاں پہ ادغام کرنا پڑے گا، آپ کو یہاں پہ اظہار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جب جی مشدد ہوتا ہے تو آلریڈی وہ کرایا ہے، اور آپ کے لیے اس میں اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلا آپ نے دیکھا تھا کہ آیا ہے اور پھر دوسرا آیا ہے وغیرہ۔ جی تو یہ بس مشدد کے علاوہ ہے۔ جی صحیح، اوکے۔ تو قلقلہ کے بارے میں جو بات کی وہ اور بھی کسی کا ایسا ہے کیا؟ معلمہ جی یہ یہاں پہ، جی یہاں پہ قلقلہ کبرا ہوگا، وقف اگر کرتے ہیں تو ودا پر صحیح، قلقلہ کبرا ہوگا، اور وہ بھی پہلے والے پر نہیں ہوگا، دوسرے ساکن پر۔ پہ، دوسرے والے پر ہوگا ود، پھر اس کے بعد جو دا تھا وہ ود ایسے ہو جائے گا، نہ کہ جی نبت۔ صحیح۔ اور جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی نفیس؟ معلمہ یہ دال پہ شدہ ہے تو یہ پہلا تصادم ہوگا اس کے اوپر، یہاں پہ خلخلہ نہیں ہوگا، اور دوسرے پہ دوسرا تباعد سے ادا ہوگا، یہاں پہ خلخلہ ہوگا۔ اگر آپ رکیں گی دو تو دو لفظ دو جی، دو دال ساکن ایک آرا، دال متحرک ایک آرا یہ۔ ہاں یہی یہ بھی بتا رہی تھی تسنیم نے بھی یہی بتایا، اور جی یہ والا پہلا جو اور آنسر تھا وہ غلط تھا، وہ ہم نے آپ کو واٹس ایپ پہ بھی بتایا تھا نا کہ یہ آپ اس کو چیک کیجیے دوبارہ۔ تو یہ پارٹ ہے کہ کون سا ہم لوگ معلومہ؟ ہاں یہ خلخلہ کرنے کے فوراً بعد ہم کثیر میں پڑھیں گے تو یہاں خلخلہ صغرا جو ہوگا وہ اسی کا بتا رہے ہیں نا آپ؟ نہیں، قلقلہ صغرا نہیں ہوگا یہ بتایا تھا، جی اوکے ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک۔ اس کے لیے پھر آپ بس یہی خیال رکھیں کہ بیچ میں جیسے حق قا نہیں پڑھتے ہیں ہم لوگ، کبھی بھی حق قا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور رک جائیں گے تو حق، اور پھر اسی طرح ابی لہب وتب، تو وتب اس میں مطلب پہلے والے پہ قلقلہ یا صغرا، اس طرح سے صغرا نام ہو سکتا ہے لیکن آپ کو قلقلہ کرنا تو پورا ہی ہوتا ہے نا، تو فی الحال کچھ بھی اس میں نہیں آتا ہے۔ اوکے، اور بس اتنا ہی تھا؟ اور کسی نے کچھ اور لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں؟ استاذہ میں نے یہاں پر وقوف کے بارے میں بھی لکھا تھا، صحیح الآخر ہے تو سکون محض ہوگا یہاں پر، ہوں اور وقف حسن اس لیے دوبارہ پڑھا جائے گا اگلے لفظ کے ساتھ۔ ودا اپنے حسن کا ہے اسے؟ جی ود، ود پہ اگر رکتے ہیں تو اس کی میننگ میں نے دیکھی تھی کہ وہ چاہتے ہیں، تو اس لیے میں نے سمجھا شاید یہاں پہ وقف حسن ہو۔ نہیں، یہ میننگ لیس ہی ہے، وہ چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، چاہت پوری بتائی جا رہی ہے، معلمہ جیسے ہم وقف جی کبھی ہوگا یہاں پہ؟ ہاں جی کبھی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم، الحمدللہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں اور رب العالمین میں بھی دیکھا تھا، تو ایک ایک ورڈ کے چاہے میننگ انکمپلیٹ میننگ بھی ہوگی جب بھی وہ کبھی میں آئے گا، اور اقوا اس کو ہم لوگ کہہ لے رہے تھے کہ جس میں خراب میننگ بنی جا رہی، تو وہ بھی کبھی ہی میں آتا ہے اور یہ بھی کبھی میں ہی آتا ہے۔ کہ حسن تو کون سا ہو جائے گا کہ آپ یہاں پہ رکیں تو حسن ہے، اچھا ہے، لیکن پیچھے سے پلٹیں تو یہاں پہ کوئی رکے تو یہ کوئی اچھا نہیں ہے، اس لیے جی یہ حسن استاد، نہیں ہے۔ صحیح، جی جی استاد۔ اوکے۔ اور بھی کسی نے کچھ وقت کے بارے میں لکھا ہوا ہے؟ معلمہ اس سے دال پہ جہر اور شدہ کے
صفات پائی جاتی ہیں. صفات آپ نے اور ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. کثیرن میں آپ کا پھر تنوین آ رہا ہے، ہم نے کہا تھا کہ اسی لیے ہم نے آیت بھی دے دی ہے تاکہ آپ لوگ اوپر یہ بھی دیکھ کے بتائیں کہ اگر کنٹینیو کریں گے تو کیا ہوگا اور رک جائیں گے تو کیا ہوگا. چلیں ایک ایک پوائنٹ آپ لوگ جو اور کوئی بتانا چاہ رہی ہیں کثیر کا، جنہوں نے کچھ نہیں بتایا ابھی تک. کثیر میں رام، اشمام اور سکون و مہر تینوں ہو رہا ہے. صحیح. کیونکہ اس پہ جو ہے دمہ لگا ہوا ہے تو یہ تینوں میں جائے گا. صحیح. اور کوئی بتائیں کہ ملا کے پڑھنے پر کیا کیا رول بنے گا. رئیس صاحب بتائیں. وقف کافی ہوگا. اگر آپ وقف کریں گی تو وقف کافی ہوگا. کافی بتا رہی ہیں آپ. سوری میم، وقف حسن ہوگا، پیچھے سے پڑھنا پڑے گا دوبارہ. حسن میں بھی آپ کو اس میں سے بہت ایسا چاہتے ہیں بہت سے یہ ہے نا. کثیر مانے کئی لوگ، ودہ چاہتے ہیں. دونوں ہو سکتے ہیں، وقف کافی بھی وقف حسن بھی. اوکے، کافی اور حسن میں آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہوتا ہے. میم حسن میں تو یہ ہوتا ہے یہاں پہ، یعنی کہ ہم وقف کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے پھر ہمیں شروع سے لینا پڑے گا. اس کے اوکے، یعنی کہ میننگ آپ کی پوری معنی اور کچھ ایک نکل گرامر. ایسے بتائیں کہ میننگ اور گرامر سے ریلیٹڈ والا جو پارٹ لکھا تھا وہ بتائیں. جی میم، اس کے میننگ اور گرامر پیچھے اس والے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کس کے؟ کافی کے. جی میم. کافی میں اور اپنے نوٹس آپ لوگ کھولیں اور دیکھ کے بتائیں کیا کیا لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. معلمہ اس میں معنوی اعتبار سے تعلق ہو لیکن اعرابی گرامر کے لحاظ سے تعلق نہ ہو. یعنی گرامر کمپلیٹ یہ ہوتی ہے یہ انکمپلیٹ ہوتی آیت کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی ہو سکتا ہے. کافی صحیح. جی اور کافی کے آگے سے پڑھ سکتے ہیں. جی معلوم آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کافی، اگر آپ یہاں پہ رک جائیں، ودہ کثیر بہت سے ایسا چاہتے ہیں من اہل الکتابی، تو یہ آگے سے نہیں لے سکتے کافی کو. اور اس میں گرامر کمپلیٹ ہو گئی ہو معلوم اور وقف حسن ہو سکتا معلومہ یہاں پہ. وقف حسن میں کیا کیا ہوتا ہے بتائیں. وقف حسن میں گرامر اور کس کو معنوی سوال دیا لحاظ ہوا سے تھا ہم نے تعلق یہ؟ ہو. سوال ہم نے کن کو دیا ہوا تھا، ہم بھول گئے. رئیسہ کو دیا تھا. جی میم. جی رئیسہ آپ میم وقف حسن میں بتائیں وقف مانوی اور حسن میں آپ پاس کیا کیا لکھا ہے. مانوی اور اعرابی لحاظ سے تعلق ہو پیچھے سے، یعنی کہ آیت کا، اور آیت کے درمیان میں یا آخر میں یہ وقف حسن ہو سکتا ہے. اس میں پیچھے سے شروع کرنا جملہ بہتر ہے. مکمل معنی اوکے. دیتا ہو، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جملہ مکمل معنی دیتا ہو. معنوی اور اعرابی یعنی کہ میننگ اور گرامر کے لحاظ سے اس میں تعلق ہو، لیکن جو آپ کا جملہ بن کے آیا ہے وہ ایک کمپلیٹ میننگ دیتا ہو. آپ اگر یہاں تک بھی لائیں ودہ یہ بھی کثیر لکھا من ہوا ہے. اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے ایسا چاہتے ہیں، تب پھر بات یہ رہ جائے گی کہ اچھا اب آگے آئے گا کہ کیا بات وہ چاہتے ہیں. تب بھی آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ابھی شارٹ ہے کافی کہ وہ کئی ایسا چاہتے ہیں، کیونکہ آگے کی بات جو ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے کئی ایسا چاہتے ہیں، یہ جملہ پھر کنیکٹ ہونا ہے. تو اگر اس کا غلط معنی بھی آ سکتا ہے تو یہ کبھی ہی بنے گا، جیسے ود کے آگے آ گیا ود معنی چاہتے تھے اور یہاں پہ ہو گیا کئی چاہتے تھے، تو ابھی بھی تو میننگ تو کئی کمپلیٹ نہیں ہوئی. چاہتے ہیں یا کئی چاہتے ہیں، اس میں صرف کئی لگ گیا ہے، یعنی زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں، اس طرح کا آگے ایک بس ایک ورڈ ایڈ ہوا ہے.
تو اس کو بھی آپ قبیح میں رکھیں گے جب تک آپ ایک اہل کتاب میں سے کئی چاہتے ہیں. یہاں پر ہم اپنے جملے میں بھی سانس لے سکتے ہیں. اگر آپ کو اردو میں بھی اسے کہنا ہو کہ چاہتے ہیں، پھر آپ کو کہنا کافی لوگ چاہتے ہیں، پھر اہل کتاب میں سے. اگر آپ اہل کتاب میں سے نہیں کہیں گی تو آپ کا جملہ جو ہے وہ پورا ایک اردو میں بھی بن چکے. آپ اس کو ٹرانسلیٹ کیا کریں آپ لوگ، اور اس کو پھر اردو میں پڑھ کے دیکھا کریں کہ اگر میں اسے یہاں سے توڑوں گی تو کیا حساب بنے گا، اور یہ والا جملہ اگر نہیں ایڈ ہوگا تو کیا حساب بنے گا، اس طرح سے. تو ایک یہ جو بات تھی کہ اگرچہ یہ ضروری ہے کہ جملہ مکمل معنی دیتا ہو، یہ بھی آپ لوگوں نے وقف حسن میں لکھا ہے نا؟ لکھا ہے آپ لوگ پاس؟ معنی ہے، جی کسی پاس ہے معنی یہ؟ اور اعرابی لحاظ سے تعلق. میم ہے یہ دکھائی جی معلمہ ہے، معلمہ لکھا ہوا ہے ہاں، کہ اس کے اوپر مکمل بھی آپ معنی خاص دیتا ہے. خیال رکھیں اور اسے پڑھ کے دیکھیں. جیسے ابھی کہا کہ چاہتے ہیں، پھر کئی لوگ کئی سارے چاہتے ہیں. پھر اہل کتاب میں سے، یہ اصل میں اسی کا جملہ لگ رہا ہے نا کہ اہل کتاب میں سے کئی چاہتے ہیں. اگر آپ کہیں جی گی تب پھر بھی بات سمجھ میں آ رہی کہ اچھا بھائی یہ لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں. کیا چاہ رہے ہیں وہ آپ آگے کہہ سکتی ہیں. تو آپ کا حسن ہو سکتا تھا کہ آپ اسے پھر سے واپس آئیں اور پھر سے پڑھ کے بتائیں کہ اہل کتاب میں سے. تو یہ زور دینے والی بھی بات ہو جاتی نا کہ اب سمجھ میں آ جاتا کہ اچھا یہ اہل کتاب والوں کی جو ہے نا یہ تھی ایسی ان کی پرابلم، یا ان کا یہ چاہت تھی وغیرہ. ٹھیک، اوکے. تو اس کو ابھی پھر ہم لوگ کبھی لیں گے، کیونکہ معنی کے طور پہ جملہ جو ہے وہ معنی نہیں دے پا رہا، یہ بھی کبھی میں آئے گا. ٹھیک ہے. آپ یہ بتا رہے تھے، کون بتائیں گی؟ راقیہ آپ بتائیں کہ اس کو کنٹینیو اگر پڑھیں گے تو کیا رول بن رہے ہیں؟ اس کو 6 کتاب پورا پڑھیں گے یہاں سے. نہیں، آپ بس تجوید بتائیں. ہم کثیر من اہل الکتابی، اگر رک رہے ہیں تو میم آگے جو ہے یہاں پہ لو یردونکم من اوکے، بعد ہے تو دیکھیں یہاں ہم لوگ ورڈ پہ ہیں کثیر، ودا پڑھ لیا تھا، کثیر ورڈ پہ ہیں. کثیر پہ انہوں نے بتایا رکیں گے، تو ایک نے بتایا کہ یہ آپ وقف یہاں پہ کر سکتی ہیں. مہاد اور اگر سارے بتایا انہوں نے تینوں. جی اب میرا سوال ہے کثیرن کو اگر کنٹینیو کریں گے تو تنوین کے لحاظ سے کیا رول بنے گا؟ یہ ہے ہم یہاں پہ ادغام کیا ادغام اور نہیں، یہ وہ والا رول ہو رہا ہے میم، ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. نیڈ ٹو پورا نام کنٹینیو. بتائیے. لیول 1 میں جو پڑھا تھا. جی میم. اچھا، وہ ادغام کامل باغنہ ہو رہا ہے میم، اس کو ملا اوکے، کے اگر دیکھیں آپ پڑھ پہلے جو ایک دم اسٹارٹنگ کا آتا ہے، اگر اس کو بھی روکے رہیں گی تو آپ کا آنسر کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. آپ کو معلوم تھا کہ یہ میں کہنا نہ پڑے کہ آپ خود دکھ رہا ہے کہ تنوین کے بعد سب سے پہلے تو ہاں آپ کو نظر آ ادغام رہا تھا کامل، یہ. ہاں ہاں، مال غنہ جو ہو آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا، اسی لیے ہم نے 6 ورڈ نکالے تھے کہ رہا ان کے رکنے پر، اور آیت اوپر اسی لیے دے دی تھی کہ آپ یہ بھی پہچان سکیں کہ اگر رکیں گے تو یہ چیزیں ہو جائیں گی. میم. ہم لوگ یہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ مطلب وہ بھی سارے رولس لکھنے ہوں گے جیسے مال غنہ، اور یہ ہم لوگ کو لگ رہا تھا کہ یہ سیکنڈ لیول والا جو ہم لوگ نے پڑھا جی ہے. یہی اسی لیے 6 دیے تھے، اور ماشاء اللہ اچھا خاصا لوگوں نے لکھ کے دیا ہے، اور کچھ چیزیں اس میں بھی کم ہیں. تو ہاں اگر آپ کو یہ ایگزام میں آتا ہے، پورے تینوں بک کے لحاظ سے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ اس ورڈ پہ کیا کیا چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں. اگر کثیر پہ آپ رکی تھیں تو وقف پہ جنہوں نے یہ سب بتایا تھا، چلے ہم نے روک بھی لیا تھا. را کا کیا رول بنے گا اب یہ بتائیں، ہمیں پوچھنا نہ پڑے اس چیز کا. اب آپ لوگ کو خیال رکھنا ہے کہ اب کثیر پہ آپ روک رہے تھے تو اس میں را بھی تو ہے، را کو ہم ہاں ساکن کر رہے ہیں، تو اب کثیر رول پہ کیا اگر بنے گا میم، بتائیں. اگر یہاں پہ کثیر پہ رک رہے ہیں تو اس کو لائٹ پڑھا جائے گا، ترقیق کر کے پڑھا جائے گا، کیونکہ یا ساکن ہے اس سے پہلے. جی اگر آپ ایسا بتا دیتی ہیں کہ سا کسرہ کے ساتھ ہے تو یہ آنسر غلط ہوتا ہے، کیونکہ سا سے پہلے آپ کا یا ساکن آیا ہے. صحیح. ہاں یا ساکن آیا ہے، اس لیے اس کو ہاں، لائٹ ہی یہ بارڈر بڑا میں. رول ہے کہ آپ پہلے بتائیں یا ساکین آیا ہے. صحیح، ماشاء اللہ آپ نے صحیح بتایا. اگر ہم یا کو چھوڑ دیتے اور پہلے یہی دیکھ لیتے کہ اس کی حرکت دیکھنا ہے تو وہاں پہنچ جاتے، تو یہ آنسر آپ کا یا ساکن ضرور صحیح نہیں دیکھنا پڑے ہوتا گا ہے. اس میں، تو اس لیے صحیح، یہاں پہ اور آپ کو سرکل. باریک بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ صفات ہیں، حروف صفیر آیا، حروف لکھویہ آیا ہے، یہ ساری اگر آپ سے الگ سے پوچھا جائے یا تب آپ کہہ سکتی ہیں. لیکن وقف کا اگر پوچھ لیا جائے کہ یہاں پہ رکیں گے تو کیا بنے گا، تو آپ کو ضرور دھیان دینا ہوگا کہ را بھی تو ہے اور تنوین آئی ہے، اور کنٹینیو کریں گے تو کیا ہوگا. تو ضرور جتنے بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گے. تو انہوں نے بتایا ادغام کامل
باغنا اور بھی کوئی رول کسی کو معلوم ہے اس میں کہ ہو گئے سارے؟ معلمہ یہ ادغام المتقاربان الصغیر ہوتا ہے یہاں پہ، کثیر من سے اگر ملائیں گے تو ملا کے پڑھیں گے تو اوکے، اس کو یہاں تو تنوین ہو رہا ہے نا ہوں یہ کب بنتا ہے کہ پہلا ساکن ہو اور اس کے بعد اس طرح سے آ رہا ہو؟ تو اس میں بھی ہم لوگوں نے جتنے جو ورڈز لے لیے تھے انہی ورڈز کو ادغام کا چیپٹر بھی کھول کر کے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اچھی ساری محنت کر دیجیے، کیونکہ ہم لوگوں نے کچھ سلیکٹڈ ورڈ لیے تھے کہ یہ آئیں گے تو ہی ہوگا، ہر ایک نہیں ہوگا، تو اس کے اوپر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب فرسٹ ٹائم چیپٹر ہم نے بھی پڑھا تھا تو ہم بھی سارے قرآن میں جتنا بھی ہے ہم سوچ اچھا اس کا تو ریلیشن ہوگا ہی، اور یہ تو یہ نکل رہا ہے، یہ وہ میم نکل رہا ہے، تنوین لیکن میں، پھر جیسے تنوین میں نہیں ہو رہا تھا نا تو جب تنوین آپ کا نکل کے آیا تو بعد میں ہمیں پھر میرا بھی کلیئر ہوا بعد میں کہ نہیں ہر ایک کے ساتھ یہ چیز ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ادغام مثلین کس سے کہہ رہے تھے؟ وہ ہمارا اس میں کلیش ہوا تھا آ کے، صحیح کہ آپ کا نون ساکن و تنوین کا چیپٹر گزرا تھا ہمارا، اس میں بتائیں اس میں سے کیا کیا گزرا تھا؟ جی نکالا آپ لوگوں نے اپنا؟ ایک تو آپ کا ادغام، تنوین کے لحاظ سے استاد گناہ کی مقدار بھی بتا سکتے ہیں؟ ہاں آپ جب کنٹینیو آپ کریں گی تو آپ اس میں یہ بھی آپ کو بتانا ہوگا کہ اس میں ادغام ہوا ہے اس لیے اکمل غنہ آئے گا، صحیح، بارک اللہ فیک، جی یہ جی باقی تھا آپ کا۔ اوکے، آپ کا جو پوائنٹ تھے لاسٹ جب ہم لوگوں کا چیپٹر ختم ہو رہا تھا تو اس میں ہم لوگ چل رہے تھے متقاربان الصغیر میں، متقاربان میں یہ آیا تھا، اور متقاربان میں بھی فورتھ پوائنٹ جو ہم لوگوں نے لیا تھا اس میں یہ تھا نون ساکن اور تنوین فی حرف کلمہ یرملون، یہ عربی میں جو ہم لوگ کے پاس لکھے ہوئے تھے نوٹس، آپ لوگوں کے پاس نکالیں اس میں سے اور دیکھ کے بتائیں کہ کیا ہوگا۔ استاد تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئیں گے تو اس پہ ادغام کیا جائے گا، جس میں سے سب کے دو دو کے گروپ بنے ہوئے ہیں۔ میم اور نون میں ادغام کامل با گنہ ہوگا، اور لام اور رو میں ادغام کامل بلا گنہ، اور واو اور یا میں ادغام ناقص با گنہ۔ تو یہ آپ کا متقاربان الصغیر کے اندر پڑ رہا تھا، کوئی نام لکھوایا تھا ہم لوگوں نے؟ اس کا کوئی نام لکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جو چارٹ بنا رہے تھے تو ہم لوگوں نے ہر ایک کا نام لکھ لیا تھا نا کہ یہ نام ہے یہ نام ہے، چارٹ سے دیکھ کے آپ نے بتایا ہے۔ جی اور بھی کوئی بتائیں جن کے پاس نوٹس یہ لکھا ہوا ہے؟ چلیں اس چیپٹر کو ہم لوگ ریوائز کر کے آئیں گے، اور یہ چیپٹر تھوڑا سا یہ کر رہا ہے تو پھر کچھ اور آپ لوگ اسی آیت کو دیکھیں، جتنے بھی ادغام اس میں جو پڑھ رہے ہیں متقاربان متماثلہ، تو زیادہ صحیح رہے گا، اس کے اوپر ہم لوگ پہلے بھی آپ لوگ پریکٹس کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو اور ابھی دیکھ کے آئیے آپ لوگ نوٹ، پھر ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔
تو ابھی جیسا انہوں نے بتایا اس کو پورا کینسل نہیں کر رہے ہیں کہ تنوین کے بعد آپ کا یہ آیا ہے تو تنوین اس میں آتی ہے کہ نہیں، نون ساکن یہاں پہ ہڈن ہے وہ کنسیڈر ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ سب دیکھ کے آنا. چلے آگے کا ورڈ ہے. اور بھی کسی کا کثیر ان کے حساب سے کچھ لکھا ہوا ہے؟ ملا کے پڑھنے پر اتنی چیزیں آ گئی ہیں الحمدللہ. اور او کے اوپر تنوین آئی ہے بھی ہوگا ملا کے پڑھتے وقت. اور ہے بھی کا رو کے اندر درجے نہیں آئے ہوئے تھے تو اس کو پھر ہم لوگ رہنے دیں گے، کیونکہ جو خود صدقت قذ تھا اس کے اندر درجات آئے ہوئے تھے، کیونکہ یہ کسرہ پر ابھی ہوتے ہی نہیں ہے تو یہ بھی اپنا ایکسٹرا الگ سے ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو حسدم من معلومہ عندی. جی یہ ایک ڈاٹ یہ تھا، یہ اس میں متقاربان میں یہ جو ہے چوتھا پوائنٹ، نون ساکنہ یا تنوین لفظ یرملون میں تمام حروف کے ساتھ سوائے حرف نون کے یہ جو دیے، اس میں ادغام ادغام ہوں صغیر ادغام متقاربان الصغیر ہو رہا نا معلومہ، یہ جی جی کہ جی نون کے لیے یہ حروف متقارب کی ہے، حروف نون کے لیے استثناء ہے کیونکہ یہ دراصل نون ساکنہ کے ساتھ متماثل ہے. صحیح. یہی آپ کا یہ آئے گا. پوائنٹ ہے نا معلومہ یہ. جی جی، اس کو اور دیکھ کے، اور ان کے اندر یہ تنوین کا بھی پارٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی جی کوئی اگر ڈیٹیل ہے ہاں، تو اس کو. تنوین اور نون ساکن کا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس کو اور کلیئر کریں گے اور نکالیں گے، کیونکہ ابھی سبھی کسی کو ڈاؤٹ آ رہا ہے، کسی کو نہیں آ رہا ہے. جی یہی والا اور جتنے بھی ہیں دیکھ کے آئیے اور نوٹس کھول کے انشاءاللہ اس میں سے دیکھیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ جس کو بھی ہم نے آپ سے کہا نا کہ بالکل کینسل نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ سب کے پاس پھر آنسر ہو، ورنہ اگر ایسے پورا پھر ڈیٹیل سے چلیں گے ایک ایک پارٹ تو بہت ٹائم لگے گا. ایک دفعہ آپ لوگ اس کو دیکھ کے آئیے پورا، یہی ادغامات کے چیپٹر میں سے، اور دیکھ کر کے اپنے نوٹ کھول کر کے اس میں سے پھر اس کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے، جہاں پہ نون اور تنوین یا جو بھی آ رہے ہیں آپ کے اس کے بھی اور سبھی جو معلومہ آپ کو. یہ اور ایک ڈاٹ یہ ہے کہ یہ کثیر پہ جو تنوین آئی اس پہ روم اشمام اور سکون مد اور وقف بالحذف بھی ہوتا معلوم ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس میں کا جی نون حذف ہو جا رہی ہے. ہاں جی، یہ بھی وقف آئے گا اس میں. بالہدف اگر وقف کریں گے تو وہ جی سب دیکھیں بڑھائیں ایک پوائنٹ اور کہ وقف جی بالہدف ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ پورا جس کے ابھی سب کے آپ لوگوں کے پاس ملتے جا رہے ہیں نا، ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک ورڈ، اسی لیے صرف 6 ورڈ دیے تھے. اگر پوری ایک آیت کا نکالیں تو بہت کئی پیجز لگ جائیں گے. لیکن ایگزام میں یہ پارٹ آتا ضرور ہے کہ کچھ تھوڑے سے 4 یا 8 ورڈ کے آیت جو ہے وہ اس میں سے یا کچھ اتنا بڑا دے دیا جاتا ہے، اور پھر آپ کو ابھی اسی کی پریکٹس کرنی ہوگی کہ کیا کیا یہاں پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور کثیر میں سے انہوں نے نون کو ہٹایا ہے، کثیرون تھا، نون ہٹ گیا. تو یہ آپ کا کون سا وقف اور بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ بھی الحمدللہ انہوں نے بتا لیا. صحیح، بارک اللہ فیک. اوکے، حسدن میں بھی آپ کا تنوین ہے، اور پھر من عند اللہ. تو پہلے تو اس میں کیا کیا گزرا یہ بتائیں. میم حسدا حسدن پہ رکیں گے تو کیا کیا ہے؟ میم رکیں گے تو وقف الابدال ہو رہا ہے یہاں پہ، حسدا اس کو پڑھا جائے گا. ہوں صحیح. اور کون مجھے سا یہ دا جو آپ نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ یہ مد ود ہو جائے گا یہاں پہ، مد عوض ہے، ایک الف کے برابر پڑھیں گے. صحیح. کوئی تو پڑھیں گے. پھر آگے وہی جو ہے تنوین کے بعد میم ہے، یہ ادغام، یہ کیا ہے، ادغام یہاں پہ ہو رہا ہے، ادغام اور ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، ادغام کامل مال غنہ ہو رہا ہے. صحیح، ادغام کامل مع الغنہ. اور اس کو پھر والے چیپٹر سے بھی اور آپ لوگ پڑھ کے پھر اختر کلیئر کر کے لائیں گے. ٹھیک ہے. ادغام متقاربان الصغیر، اور یہاں پہ اگر ملا کے پڑھیں گے تو اکمل غنہ ہو رہا ہے یہاں پہ. جی، اکمل غنہ بھی جیسے اوپر آیا تھا، کیونکہ ادغام آتے ہی پھر اکمل میں چلا جائے گا. صحیح. اور اوکے. معلومہ من ہندی اگر ملا کے پڑھیں گے یہاں پہ تو اظہار حلقی ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد آئین آ رہا ہے. حروف حلقی آ گیا یہاں پہ. صحیح. اور میم من ہوں اور من حرف جر ہے، اور اندی مجرور، دال پہ کسرہ آ گیا اس کی وجہ سے. جی، آپ نے کیا اور بتایا؟ یہاں پہ یہ من حرف جر ہے معلومہ، یہ تو جس کی وجہ سے دال یہاں پہ اندی پہ یہ دال پہ تجوید کا کسرہ رول آ نہیں گیا ہے. یہاں پہ مجرور. جی جی، یہ تجوید کا رول نہیں. اچھا. یہ تو اور اس نون کو آپ ساکن کے بعد سیپریٹ ہی دال ہے رکھیے تو گا. یہاں پہ
اخفا ہوگا یہاں پہ، صحیح، بارک اللہ فیک جی. اوکے، اور اور بھی اس پہ روم اور کوئی اور بتانا سکون چاہتے؟ محض. ٹھیک ہے، اس میں ہو گیا اتنا. یہاں پر اب بتائیں کون اور بتانا چاہ رہی ہے؟ ہینڈ ریز کرے، پھر ہم پوچھتے ہیں انشاءاللہ سوال انہی ورڈس میں سے. انہوں نے اچھا خاصا بتایا. کیا مس ہے اور جو آپ کے پاس ہے؟ آپ دیکھیں نون ساکن پہ آپ وقف کر رہی ہیں تو کیا بنے گا؟ کنٹینیو اور وقف، ان تینوں کا بھی بتانا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ رکیں گے تو یہ ہو جائے. کون سا وقف ہے؟ یہ سوال ہے اگر نہیں لکھا ہے کسی نے. سکون اصلی پہ ہے یہ، من اس کا سکون اصلی ہے. سکون محض ہوگا جیسے آپ معلومہ یہاں، جی سکون محض ہوگا یہاں پہ وقف کریں گے تو. ٹھیک ہے. سکون اصلی ہے یہ. مہد بتایا آپ نے. جی. صحیح. اوکے، دوسرے آپ کو دوسرا کوئی بتائیں جنہوں نے نہیں بتایا. فرحین آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ ہندی پہ وقف کے حساب سے کیا ہے؟ جی استاذہ کیا بتانا ہے؟ ہندی پہ وقف. ہوں راقی آپ کو آ رہا ہے ہندی پہ وقف پہ کیا کیا ہوگا؟ میم یہاں پہ جو ہے اس کو تو روم کریں گے، کسرہ ہے، اور ممی کسرہ کے ساتھ ہے تو یہاں پہ تو روم ہوگا. اوکے، کسرہ کے ساتھ ہے تو روم ہوگا. اور دال پہ یہاں پہ قلقلہ ساکن ہوگا تو یہاں پہ قلقلہ، قلقلہ کبرا بھی ہوگا میم. اینڈ صحیح، قلقلہ کبریٰ ہوگا. اور جب میم یہ ساکن ہوگا تو سکون مہد بھی ہو جائے گا. ہاں جی، سکون مہد بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے حاسدن ہے میم، اس میں اور کچھ ہو رہا ہے؟ قلقلہ ہو گیا، سکون مہد بھی ہو گیا. وقت کبھی ہوگا استاذہ کیونکہ معنی انکمپلیٹ ہے. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں فرین؟ جی وقت کبھی ہوگا. صحیح، وقف کبھی ہے. ہندی پر اگر رکیں گے کیونکہ آپ نے آیت اوپر دیکھی ہوئی اس کے حساب سے بھی آپ بتا رہی کہ وقف کبھی ہوگا. صحیح، 4 باتیں ابھی تک پتہ چلی اس کے لیے. بس اور کوئی اس کا کسی اور کے پاس کچھ آ رہا ہے کیا؟ ٹھیک، چلیں بارک اللہ فیکم. تبینہ، فرین آپ بتائیے تبین کے بارے میں آپ کو کیا آ رہا ہے؟ فرین آپ نے لکھا نہیں ہے نا، تو تسنیم آپ بتائیے کیا کیا لکھا ہوا آپ پاس؟ جی استاذہ، یہاں پر حرف یا پر شدہ ہے اور اس کے پہلے فتح ہے تو یہاں پر نبر ہوگا، ہوں اور وقت کی صورت میں سکون مغد ہوگا ناقص گناہ کے ساتھ. ہوں نون پہ آپ وقف کر رہی ہیں تو اس کے وہ بھی بتا دیں مراتب. ایک پوائنٹ یہ مس ہے نا اس میں. جی ناقص غنہ تھرڈ لیول. تو یہ 3 باتیں ہو گئیں اس ورڈ کے حساب سے. اور بھی کچھ کسی نے لکھا ہے اس کے بارے میں؟ معلومہ یہ یہاں پہ یالین آ رہا یہاں پہ، یا سے پہلے فتحہ ہے تو یہ مدن ما پڑیں گے اس سے، یعنی 2 حرکت سے تھوڑا سا کم. وہ آپ نے لین تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہوا. صحیح، جی. مبین انہوں نے اسی کے ساتھ ساتھ نبر بھی کرا. گڈ. اور بھی کچھ بس ہو گئے اس کے صحیح.
مخرج اور صفات کے لحاظ سے اگر آپ کا کوئی خاص ورڈ اس میں پڑھ رہا ہو تو آپ صفات جیسے کہہ سکتے ہیں کہ رخاوہ کے ساتھ پڑھیں گے یا اس کے ساتھ پڑھیں گے بس. تبینہ میں کیا آ رہا ہوتا ہے؟ معلمہ اس کے حرکت کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ہوگا انقص زیادہ. غنہ ہوگا یہاں پہ. انقص غنہ میم یہ حرکت تبینہ کے ساتھ پڑھیں گے. جی نون پہ حرکت ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ آپ نے وقف کا بتایا تھا کہ تھرڈ والا آئے گا جی اور کنٹینیو اگر ہوگا تو چوتھا آئے گا. یہ بھی پوائنٹ ایک آ سکتا ہے اس میں. صحیح. فرین آپ کیا بتا رہی ہیں؟ جی یہاں پہ نبر ہوگا رکیں گے تو. جی صحیح. اور رک پڑھے رہے تو دونوں کنڈیشن وصل وقف اور وصل دونوں میں ہی ہوتا ہے. ہاں ڈبل یہ تسنیم نے بتایا تھا. صحیح. اوکے ٹھیک. الحمد للہ سب آلموسٹ ہو گیا. لہم الحق اس کے بارے میں بتائیں. میم یہ ہے رئیسہ. معلومہ یہ میم الجمع ہے یہ یہاں پہ. اچھا یہ رئیسہ بتا لیں. جی اوکے. رئیسہ بتائیں. ماشاء اللہ نافیس نے یہ بہت والا اچھا ہوم ورک کیا. بہت سارے جواب آ رہے ہیں اور آلموسٹ ان کے پاس ایکسٹرا مطلب جو ہم لوگ نے دھیان نہیں کیا وہ بھی ہے ان کے پاس. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سب کے علم میں خوب اضافہ کرے. جن کے آنسر آئے بہت بہترین آئے ہیں لیکن ایک اور تھوڑے سے اس کے اوپر یہ ایگزام میں ہوتا ضرور ہے یہ کوشچن تو پھر اس کے اوپر پریکٹس ہم لوگوں کو ابھی ٹائم دینا ہی دینا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ چلیں ایسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح. اس طرح سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. میم اس سے آسانی ہو رہی ہے ہم لوگ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں تو ویسے اتنی زیادہ جو ہے سمجھ میں چیزیں نہیں آ رہی تھی. کیونکہ وہ تینوں کو کھو جانے کے بعد اور پھر تینوں کے رول ایک ساتھ کو دھیان میں رکھنا ہو سکتا ہے. کبھی سننے والا بھی جو ہے وہ ان کے بھی دماغ سے نکلا ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہو جا سکتا ہے. میم تو فرسٹ سب لیول مل والا کے وہ کرتے سارے رولس ہم ہیں. لوگ کو لگتا ہے کہ اس میں نہیں ابھی بتانا ہے. یہ سب جو چھوٹے چھوٹے رولس ہیں تو وہ دھیان نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھی بتایا جائے گا اس میں. ٹھیک. تو اس کو انشاءاللہ بڑھائیے گا. اوکے. معلمہ ایسے دوسری اور آیتوں کا بھی کریں گے معلمہ یہ کیونکہ ہاں جی ایگزام میں جی پھر انشاءاللہ. آسانی ہو تبھی یہ جاتی ہے ہم ٹائم لوگ کو. ٹیکنگ ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ جی ابھی ہم لوگ چل ہی رہے ہیں سکون سے تو یہ بھی ایک کمپلسری چیز ہے. تو کریں گے یہ بھی انشاءاللہ. جب آپ لوگ اتنے بہت ٹائم سے لیبورٹری میں ہی ہیں ہم لوگ الحمدللہ تو اٹس اوکے کیونکہ یہ آپ کا اس کے اجازت کے لیے تو یہ کوشچن ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ. ایگزام میں بھی ہو سکتا ہے. تھرڈ لیول 3 کے لیے بھی ہے انشاءاللہ. تو آنے والا ہی ہے یہ ایک کوشچن آپ لوگوں کو. اوکے. لہم الحق میں رئیسہ آپ بتا رہے تو کس سے پوچھا تھا ہم نے؟ استاد لہم الحق میں ارتقا ساکنین ہوگا. مریم سے پوچھیں روم گے. جی ارتقاء ساکنین ہے کس پر؟ جی میم پہ الحق. صحیح. رئیس آپ بتانا چاہ رہی جی. بتائیں رئیس. صحیح فرین. جی میم اس میں لہم پہ آپ کی تو آواز کافی سلو آ رہی ہے رئیسہ. ارتکاس. جی میم اب صحیح آ رہی ہے میم. سلو ہے. میم چلیں اس پہ ابھی جب بیچ وقف کریں گے کہاں پہ؟ میم جب وقف کریں گے تو قلقلہ کبریٰ ہوگا. کہاں پہ؟ لہم پہ یا حق پہ؟ حق کی بات آپ بتا رہی ہیں؟ میں حق. جی اوکے. میم حق پہ. قلقلہ کبریٰ ہوگا لاسٹ والے کا حق پہ. صحیح. اور میم وقف کریں گے تو اور کیا ہوگا؟ وقف کے رول التقاص بھی بتائیے. میں وقف حسن ہوگا یہاں پہ. لہم الحق وقف صحیح. کافی. یہ آپ کا وقف کافی ہے. پلٹنا نہیں پڑے گا کیونکہ نشانی جب کوئی لگی ہوتی ہے تو آسانی ہے آپ کو جی سمجھنے کی کہ یہ جی کافی ہے. اوکے. اور اب دمہ آیا ہے اس کے لحاظ سے آپ بتا دیں کہ کون کون سے وقف آپ نے اور سیکھے ہوئے. اواخر الکلمہ جب ہم میم نے اس پڑھے تھے نا میں کلمہ کے. جی میم لیکن اس میں التقاء ساکنین کا رول اپلائی نہیں ہوگا. میم التقاء کے ساکنین اوپر ہے ضمہ لہم. سکون المہد اس ہوگا. میں تو ابھی حق آپ بتا رہی تھی. یہ بتا لیں پہلے اس میں بھی باقی ہے. حق پہ دمہ ہے. جی ہم بتائیں. اوکے آپ لہم پہ بتائیے گا. ٹھیک ہے قریب. جی ابھی میم. دیکھیں ایک اور تھوڑی سی جی اور بھی میم کوشش کر حق لیں. حق کے اوپر میم روم اشمام اور سکون المہد تینوں ہو ہاں سکتے ہیں. جب آپ کا یہ آ جاتا ہے دمہ تو پھر آپ سارے تینوں آپ کا کر سکتی ہیں. روم اشمام مہد. صحیح.
میم اوکے صحیح. اور فرین اس کے علاوہ کچھ آپ بتانا چاہ رہی ہیں؟ نہیں استاد ہم بھی یہی بتانے والے تھے کہ پھر روم لہو میں اشمام اور سکون مہدی بھی ہوگا. لہو پہ بھی جی دمہ پہ دمہ جو ہے وہ تو عارضی دمہ ہے. ہاں اس لیے کون سا وقف ہوگا؟ سکون مہد ہوگا. کیونکہ اصل تو اس کے ساکن ہے اور صرف سکون مہد ہو سکتا ہے یہاں پہ. صحیح. جی جی. اور کون سا وقف ہوگا قبیل وغیرہ کے لحاظ سے بتائیں آپ حسن اور ان سب کے لحاظ سے. یہ وقف کبھی ہوگا. بھی ہوگا لہم الحق جو ہے وہ الحق خالی ایک چھوٹا سا سنگل ورڈ چھوڑ کے ہم لہم پہ رک جائیں تو یہ صحیح بات نہیں. یہ پھر قبیح وقف ہے. اور کچھ آپ لوگوں کو پتہ چلا اس میں؟ لہم پہ رکیں گے تو میم ساکن ہے، یہ بھی کچھ رول لے گا. ہاں آپ لوگ نے میم اور نون جو ہے وہ غنہ کے آتے ہیں نا، تو اس میں مراتب آئے گا. ایسے ہی نا. ناقص ناقص. اور اگر کنٹینیو پڑھیں گے تو چلیں یہ بھی خیال رکھیے کہ نون اور میم آ جائے گا تو ایک پورا چیپٹر صحیح، ایک پورا چیپٹر ہم لوگوں نے پڑھا ہے تو وہ بھی آپ کو رکھنا ہوگا. یہ لکھا ہوا نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو لکھیں اس کو بھی انشاءاللہ. بِأَمْرِهِ میں بھی انٹرسٹنگ ہے آپ کا الحمدللہ، کیونکہ اس میں ہاں جو آ رہا ہے وہ تھوڑے سے کام آپ کو بتائے گا کہ کیا ہونا ہے نا. جی. نفیس کیا آپ کے پاس اور لکھا ہوا تھا یہ والے کا کچھ؟ جی لہم معلمہ الحق الحق میں یہ الحق میں لام جو آیا ہے لام لام کے بارے میں الخمریہ بات ہے نہیں کری. صحیح. اور یہ اظہار خمری ہوگا یہاں پہ. صحیح. دیکھیں یہ اگر کسی کا نہیں اور لکھا ہوا تھا، کسی اور نے بھی لکھا تھا، آپ نے لکھا تھا کیا تسنیم؟ جی استاذہ یہاں پر راقیہ. جی اور ایک بات یہاں پر تھی کہ لہم میں حرف ہا اور حرف میم یہ متباعدان ہے تو اظہار کبیر ہوگا یہاں پر. متباعدان. صحیح. متباعدان کا تو ہم نے فل ڈیٹیل لے لی تھی، اس چیز سے آپ بتا سکتی کیونکہ ہر ہی جگہ پڑھ رہا ہوتا جی تباعد سے دور دور والے ہیں. صحیح. اوکے ٹھیک ہے. حمزۃ الوصل کی بھی ڈیٹیلنگ آپ اگر کنٹینیو میں پوچھی جائے لہم الحق تو اس میں بھی آپ بتائیں گی کہ نہیں پڑھی جائے گی، پڑھی جائے گی، بس وہ چھوٹا سا ہی سوال ہے لیکن ڈیٹیلنگ اور پوچھی معلومہ جائے. اگر حمزۃ الوصل سے ابتدا کریں گے تو اس پر فتحہ لگائیں گے. پتہ یہ آئے گا کیونکہ یہ الحق پہ ہاں ال سے معلومہ ہاں یہ بھی ہے. لام اور تعریف ہے. قاف پہ نبر نہیں ہوگا یہاں پہ الحق کہاں کیونکہ رکتے یہ وقت یا خود کنٹینیو سے کرتے جی وقت؟ خلخلہ کا تب حروف ہے یہ وقف کرتے وقت میں. وقف کرتے وقت نبر نہیں ہوگا، قلقلہ ہوگا. صحیح ٹھیک. کیونکہ اس کو بھی انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ قاف کے اوپر شدہ آیا ہے اور شدہ والے پر جو اگر ہم لوگ روکتے ہیں تو کچھ رول بنتے ہیں، لیکن یہ ایکسیپشن میں تھا اس چیپٹر کے لحاظ سے بھی انہوں نے جواب دیا ہے. صحیح. بارک اور اللہ فیک. معلومہ اس پر روم کے ساتھ وقف کریں گے تو اس پہ خلخلہ نہیں ہوتا یہاں پہ اگر روم ہاں جی، کریں گے. کیونکہ ابھی انہوں نے بتایا تھا کہ روم رشمہ صاحب سے حقوق پہ رئیسہ بتا رہی تھی کہ تینوں ہو سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی ڈیٹیلنگ اور ہے کہ یہ جب قلقلہ کا تھا تو اب قلقلہ نہیں ہوگا. اگر ہم اس کے اوپر ووٹ گول کر کے دکھائیں گے تو قلقلہ نہیں لیتا ہے. صحیح. بارک اللہ فیک. اور خاف پہ تفخیم ہوگی یہاں پہ وقف کریں گے تو خلخلہ کبرا ہوگا اور خاف پر تفخیم ہوگی خوف یہاں جو ہے خود صدقت پہ. قذ والے میں سے بھی آتا جی ہے، اور اگر اس کو کنٹینیو پڑھیں گے تب کون سا لیول بنے گا، اور آپ اگر رک جائیں گی تو کون سا لیول بنے گا، یہ سوال بھی ایک ہے. صحیح. جی. اگر آپ لوگ سے پوچھیں تو آپ لوگ الحمدللہ سوال بنا کے جو یعنی کہ بنے ہوئے ہوں اور نیچے اوپر ورڈ دیا ہو، نیچے بہت سارے سوال بنے ہیں تو اس میں سے پھر بھی آپ لوگ الحمدللہ جواب دے لیں گے. لیکن خود سے سمجھ میں آنا یہ آپ کو کمپلسری ہے، کیونکہ ٹیچر پھر یہ بول کے بیٹھ جاتی ہے
اور اجازت دینے کے لیے تو یہ کمپلسری آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کیا بتا سکتی ہیں نا اسٹوڈنٹ کو، وہ آپ کو اجازت ملنے والی ہے کہ آپ پڑھائیں، تو وہ تو پھر آنسر سالو کرنا یہ اسٹوڈنٹ کا لیول ہے، لیکن آپ خود بتا پائیں کہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ بھی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، تو اس میں تو آپ کو ہی کمپلسری بتانا ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ الحمد للہ نفیس نے کافی ساری ایکسٹرا نکالی ہیں، تسنیم آپ کا بھی کافی ڈیٹیلس ہے الحمد للہ، اور آپ باقیوں کا بھی ہے کہ کچھ کچھ کمی آ رہی ہے ان میں؟ ہو گیا ساری چیزیں اس کی، تو ابھی امریح دیکھ لیتے ہیں۔ معلومہ یہ پوچھنا تھا کہ یہاں پہ لہم الحق، یہ لام بینیا کا ہو گیا یہاں پہ ساکن ہے، اور اس پہ عارضی کا ضمہ ہے، تو یہ پھر بینیا میں آئے گا یہ، یا متحرک میں آ جائے گا یہ اس پہ پھر سے پوچھو، لہم الحق؟ لام کے لیے اگر ہم صرف لہم پڑھیں گے تو پھر میم پہ جزم ہے یہاں پہ، تو یہ بینیا میں آ جائے گا، یہ صفات ہاں میں جی ہے۔ صفات میں اگر ہم صحیح اس کا پھر لہم الحق اس پہ عارضی ضمہ آ گیا تو پھر اس کے بینیا ہو گئے صفات، کیا یہ متحرک میں آ جائیں گا یہ؟ نہیں متحرک، یہ جو یہ متحرک ہیں سے ان کی صفات جو خاص آپ اس کے ہی اوپر بتائیے، ساکن والے پر، یہ جو تین ہم لوگوں نے پڑھے تھے، شدہ اور رقابہ اور بنیا، تو بینیا پہچانے بھی اس کے بینیا اوپر جاتے ہیں، لیکن یہ ٹائمنگ کا جو ڈفرینس لے کے آتے ہیں یہ صرف اور صرف جب ساکن ہوتے ہیں جب بھی ڈفرینس، کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھیں جو بسم اللہ پڑھا تھا اس میں ڈیٹیلنگ کیا لی تھی، جو اینڈ میں خلاصہ آ رہا تھا کہ متحرک ہوں گے سب کی ٹائمنگ سیم ہوگی، ہاں یہ صفات اپنے اندر کی ضرور رکھتے ہیں لیکن آپ کی ٹائمنگ سب کی سیم رہے گی، اور ساکن پہ ہی آپ ان کو ڈفرینس کر کے دیجیے کہ اس میں بینیا کریں اس میں رقابہ، تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ اسی لحاظ سے بتائیں گے کہ ساکن میں پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا، ٹھیک؟ چلیں یہ بھی ایک بات، ایک پوائنٹ اور بڑھ گیا، ٹھیک۔ واقعہ آپ شروع کیجیے اس کو، لاسٹ ورڈ کو۔ میم یہاں بے امری، یہاں پہ وقف بالحذف ہو رہا ہے، اس کو ساکن کر دیا جائے گا۔ وقف بالحذف، آپ کیا حذف کر رہی ہیں یہاں پہ؟ امری، اچھا نہیں یہ تا مربوطہ والے پہ آ رہا تھا نا، یہ تو جیسے جو رول آپ اپلائی کریں فوراً اس کو اس کے نام کے حساب سے ہی اس کا ایکچولی جو کرنا ہوتا ہے نا وہی ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، تو آپ اسے فوراً پہلے اپلائی میں دیکھا کریں کہ کیا میں کیا کر رہی ہوں، اس کے بعد پھر آپ بتا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ اور میم یہاں پہ میم پہ جو ہے یہ اگر وہ دیکھا جا رہا ہے، یہ بینیا میں آ رہا ہے، صفات میں بنیا اگر لینو مرض، ٹھیک ہے، اور میم ہے تو غنہ کا بھی چیپٹر آئے گا اس کے اندر، بتائیں۔ ہاں یہ تھرڈ لیول کا غنہ آ رہا ہے میم، غنہ کا اگر مراتب دیکھا جا رہا ہے تو غنہ ناقص جا رہا ہے۔ ناقص ہے، رو بھی آیا ہوا ہے آپ کا، رو کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں۔ اور کسرہ کے ساتھ ہے، اس کو لائٹ پڑھا جائے گا، اور یہ بھی اس کو لائٹ پڑھا دوسرا جائے کوئی رول بن نہیں سکتا کیونکہ ساکن نہیں کر سکتے نا آخری رول گا، میں، کسرہ ہی رہے گا یہاں پہ۔ ہاں ایک ہی رول بس آئے گا رو کا، ٹھیک، تو باریک پڑھیں گے۔ اور تو کچھ نہیں بنا۔ کنٹینیو کرنے پر بتائیے اس کو۔ میم اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھے گی، ایک منٹ آیت دیکھ لیں پہلے۔ اوپر آیت آپ کی دی ہے اس کے حساب سے، اس لیے آیت دے دی تھی ہم نے کہ اگر کنٹینیو بھی آپ کریں گی تو کیا آپ پڑھیں گی اور رکیں گی تو کیا پڑھیں گی۔ ہاں ضمیر آ گیا ہے، رول بنے گا، بتائیں۔ میم اس میں جو ہے صلہ صغرا ہوگا، اگر اس کو جو نہیں ہے آگے حمزہ ہے، انا آیا ہوا، انا۔ اچھا یہاں پہ اگر میم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں، یہاں پہ رکتے ہیں بھی امری پہ، تو یہاں پہ وقف کافی ہو جائے گا، یعنی پوری آیت اگر یہاں پہ رک رہے ہیں تو صحیح، کیونکہ وہاں پہ آپ کے وقف قلعہ کافی اور صلہ میں سے لکھا ہوا ہے قلعہ ہے، صحیح۔ ہوگا، تو یہاں پہ وقف کافی ہوگا۔ اور کنٹینیو میں آپ نے بتا دیا کہ صلہ کبریٰ بنے گا، کس کے تابع آتا ہے، کتنی حرکت لے جائے گا؟ میم اس کو 2 کاؤنٹس لیا جاتا ہے، صلہ کبریٰ، نہیں کبریٰ کی بات ہے، نہیں کبرا نہیں، صغرا، سوری، یہ تو یہاں پہ صغرا بن رہا ہے نا میم، نہیں آپ کبرا ہم نے آپ کو دیکھیں واٹس ایپ پر بھی ہم نے اس کو وہ کیا ہوا ہے، ابھی میسج ہم نے ایک بھیج دیا تاکہ آپ اس کو دیکھیں، اور ہم نے ورڈ بتا رہے ہیں آپ کو، امری ہی انا لکھا ہے، انا اس کے بعد
تو صلہ صغرا کے بعد حمزہ آ گئی، انا کی میم حمزہ آ گئی. اس کو 2 حرکات پڑھیں گے میم، اس کو 2 کاؤنٹ پڑھا جائے گا پھر نہیں 2 حرکات. تسنیم بتائیں کیا رول ہے، پورا نام بتائیے اس کا. جی اسے صلہ کبریٰ کہا جائے گا. صلہ کبریٰ، اور صحیح آپ لوگوں نے جب مت پڑھا وہ صلہ کبریٰ. اب اس کی رینج بتائیے کیونکہ، اور کس کے تابع ہے پہلے بتائیے تو ان کو یاد آ جائے گا. المتصل کتابیں ہے یہ 4 to 5. مد متصل، مد جائز جائز منفصل، سوری. کیا ہے، متصل جی نہیں، جی ٹھیک. جی جی مد منفصل، جائز جی جی منفصل، منفصل جی میں جی مد جائز منفصل ہے. نارملی اگر آپ دیکھیں جو ہم لوگ پہلے پڑھتے تھے لیول 1 میں، اس کو مد جائز منفصل ہی پڑھا تھا. بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ کتنے 4 حرکت 5 لے جا سکتے ہیں؟ اس کو 4 یا 5 لیں گے. 4 یا 5، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی ڈیٹیلنگ جب لیول 2 میں جب ہم لوگوں نے پورا پڑھا کہ یہ صلہ صغریٰ کہلاتا ہے، ہا ضمیر، تو پھر ہم لوگوں نے اسی کو پڑھا تھا کہ صلہ کبریٰ کہلاتا ہے، اور اسی میں پوائنٹ تھا کہ مد جائز کے تابع آتا ہے. تو اس کو جتنا آپ اس کو لیں گے اس کو بھی آپ اتنا ہی لیں گی، ٹھیک ہے. ٹھیک تو یہ ہے کہ ہاں صلہ کبریٰ ہے آپ کا. ہے، آپ ایک منٹ لکھ لیں. چلیں، جو میرا ابھی تک کیلکولیشن نکلا پچھلے رول آپ کے ویک ہو گئے ہیں. واقعہ صحیح. میم اس کو ہاں کنفیوز ہو گیا صغریٰ کبریٰ میں. اور میم یا ہمیں اس صرف آپ کنفیوز ہو رہی ہیں؟ صحیح. آپ ہم لوگ اصل میں اتنا آگے جب بڑھ جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کو کیا کاؤنٹ کرنا، اور وہ ایکچولی کاؤنٹنگ لے رہا ہے. کو اتنا تو چھوٹا وہ دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں اس کو. تو وہی کہتے ہیں یہ تو بہت پہلے پڑھا تھا، اور پھر ڈیٹیل کر کے پوچھ بھی رہے ہیں، تبھی آپ کا تھوڑا سا اس طرح سے آ جا رہا. تو انشاءاللہ ساری چیزیں اب ہم لوگ ٹیچر سے لیں گے ہی. اور ٹیچر روبینہ آپ اس میں موجود ہیں، تو ایک کام یہ کرانا تھا کہ اب جو آپ کی یہ ریکارڈنگ آ رہی ہے، اس کو جس سے نماز کی ریکارڈنگ جاری ہے، اس میں ایک گروپ بنانا ہے آپ کا ٹیلی گرام پہ. وہ گروپ بنا کے آپ ادھر بھیج دیجیے. آپ کو اسٹاف میسیجز کی بھی ہیلپ لے لیں، جنہوں نے نماز کا بنایا ان سے آپ ہیلپ لے کے اور یہ کروا کے. اور اب ریکارڈنگ جو ہے، یہ ریکارڈنگ آپ کو ٹیلی گرام کی شکل میں انشاءاللہ ملے گی. تو وہاں پہ پھر یہ سب اتنے مسئلے نہیں آئیں گے کہ جو تھوڑے سے ڈیلیٹنگ اور یہ ساری چیز کے مسئلے ہو رہے ہیں. اور خاص آپ لوگوں کے لیے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے. آپ ان کو پھر یہ ایک تھوڑا سا زیادہ اس میں آ جائے گا کہ اسٹوڈنٹ کے لیے خاص جو چیز ہوگی وہ صرف اسٹوڈنٹ کے لیے ہوگی. اور یوٹیوب پہ پھر ایک الگ پارٹ ہے، اور پھر تھوڑے دنوں میں وہ ڈیلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. وہ زیادہ مسئلے کر رہے ہیں، اور کوئی اتنا پروفیشنل بھی جو بات ہے وہ نہیں اس کے اندر بیٹھ رہی تھی. تو اس کو ایسے کریں گے. ٹیلی گرام آپ لوگ ہوگا ہی انشاءاللہ سب کے پاس، تو وہاں سے پھر انشاءاللہ جب ڈالا جائے گا اس کو آپ فوراً لوڈ کر لیں، ورنہ بعد میں بھی آپ اس کو پرانے میسج بھی لوڈ کریں. اور یہ موبائل پہ بھی آپ کے لوڈ نہیں ڈالتا ہے، اس کا اپنا وہ رہتا ہے ٹیلی گرام کا، اور یہ سارا لوڈ اپنے اوپر رکھتا ہے. تو اچھی چیز ہے ٹیلی گرام دوسرے اس سے، ٹھیک ہے. یہاں پہ رکیں گے. آپ لوگ حفظ میں کہاں تک پہنچے ہیں ٹیچر بنا؟ کتنا باقی رہ گیا ہے حفظ کا؟ علماء یہ سورہ آل عمران کا لاسٹ رکوع رہ گیا ابھی، اور کچھ لوگوں نے کلاس جوائن نہیں کری تھی تو ان لوگوں کا یہ آیت الکرسی کا پورشن رہ گیا ہے. باقی پچھلا باقی سب ہو گیا ہے، بقرہ کے آخری اور یہ ساری چیزیں سن کے آپ کی ہو گئی ہیں. کہ جی حفظ بھی مضبوط چاہیے ہوگا. آپ دیکھیں کہ دوسری جگہ اگر ہم لوگ وہ کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے لحاظ سے ان کو ہمیشہ ہی دیتے رہیں. اور اینڈ میں بھی آپ دیکھیں تجوید جن کی ویک آ رہی تھی حفظ میں، ان کو آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا حفظ تجوید کے ساتھ بالکل پرفیکٹ ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے. جی آپ معلومات بھی ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایبسنٹ ہو بھی گئے اسٹوڈینٹس تو پھر ہم ان کا پھر دوبارہ دوسری لیں، کلاس آپ الگ سے کہیں اور ان جی کو ریمائنڈ اور ڈانٹ بھی آپ لگا سکتی ہیں، ٹھیک پوچھ ہے. کر کے جن انشاءاللہ جن کا رہ گیا جو جو پوچھن ہم پوچھ پوچھ کر وہ سن لے رہے ہیں جی تو انشاءاللہ. اینڈ تک یہ پھر آپ کا ساتھ میں نام جڑا ہوگا کہ انہیں نے کرایا ہے، تو پرفیکشن لانا ہے آپ کو. اور اللہ یہ اکبر. سارے اسٹوڈینٹس انشاءاللہ ہم کو پکڑیں گے معلمہ، تو اس لیے آپ لوگ اچھا اچھا حفظ کر کے آئیے، اور اپنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو رہ گیا وہ ہمیں سنائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے. انشاءاللہ آپ لوگ پھر آج حفظ کا ہی دیکھ لیجیے، اور تلاوت نیکسٹ کلاس میں لیں گے انشاءاللہ.
اوکے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وعلیکم السلام.